الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرما کے کوئی چیز اللہ نے اس سے چھپائی نہیں، کوئی ایسا نہیں کیا کہ بھئی ایسا پزل اس کو دیا کہ اس کو یہ کہا کہ لبی اس پزل کو تم حل کر کے آؤ، اور ایسا پزل دیا ہے کہ جس کے حل کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی ہے، ہر چیز بڑی کرسٹل کلیئر واضح بتا دی ہے کہ یہ کرو گے یہ ہوگا، یوں کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، سب کچھ بتایا ہے کھول کھول کے، کچھ بات نہیں ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بالکل آسان زندگی دی ہے۔ اللہ نے ہمیں آسان زندگی دی ہے، آسان۔ اللہ خود بھی چاہتے ہیں ہماری زندگی کو آسان کرنا، اللہ کا حبیب بھی چاہتا ہے ہماری زندگی کو آسان کرنا۔ نہ ہماری اللہ سے کوئی دشمنی چل رہی ہے، نہ کوئی اللہ کے نبی سے دشمنی چل رہی ہے کہ ہمیں پھنسانے آئے تھے، اللہ نے دنیا میں پھنسانے کے لیے بھیجا ہے۔ آج اپنے ایمان سے بتاؤ میرے دوستو، میں یہاں جب آپ سے بات کرتا ہوں، کیا ہر آدمی پریشان نہیں ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ جہاں بیٹھو ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے، پریشان ہر آدمی، کیا غریب کیا امیر، غریب کم پریشان ہے، امیر زیادہ پریشان ہے، جن کے پاس پیسے ہیں وہ اور زیادہ پریشان۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن کوئی بے دین آدمی جس کی زندگی میں دین نہیں ہے بیچارہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتا، اس سے کیا گلا؟ میرے جیسے جن کو لوگ مولوی کہتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کیا مسئلہ ہے، ہم بھی نہیں ہٹ رہے اس بات سے۔ کوئی میرے جیسا آدمی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ اس کو حل کر لو، بات تو آسانی کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان فارمولا بتایا تھا، آسان۔ دیکھو دو راستے ہوتے ہیں ہر چیز کے، ایک راستہ ہے مجھے کوئی کام پڑے حکومت سے، میرے ساتھ کسی نے فراڈ کر دیا، کوئی فراڈ ہو گیا میرے ساتھ۔ اب فراڈ ہو گیا تو دنیا ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ اب میرے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں کہوں یار کوئی کس کا واقف ہے، ایس پی کسی کا واقف ہونا اگر تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب ایس پی تک بات پہنچ گئی تو انہوں نے کہا نہیں یہاں سے کام نہیں بننا، ڈی آئی جی سے پروگرام جو چلنا چاہیے، ڈی آئی جی کے پاس پہنچ گئے، نہیں یہاں سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یہ تو آئی جی کا ہی کام ہے، نیچے نہیں کام ہونا۔ آئی جی صاحب تک چلے گئے، آئی جی صاحب سے جب کام نہیں ہو سکا، نہیں اب تو آخری جو ہے نا معاملہ، سی ایم تک کوئی سفارش ڈھونڈو اگر کرانا ہے کام۔ اب صبح دوپہر رات شام سی ایم، کسی طرح سی ایم سے مل جائے، سر توڑ کوشش کر کے اپنی ساری صلاحیتیں لگا کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کے لوگوں کی منتیں ترلے کر کے سی ایم تک پہنچ گئے۔ سی ایم تک جب پہنچنے پر چلا کہ سی ایم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو بیچارہ خود پھنسا ہے، اس کو تو ہو سکتا ہے ٹرانسفر ہو جائے اگلے مہینے، اس کا اپنا مسئلہ بنا۔ وہ کہیں نہیں پی ایم تک چلے جاؤ، پی ایم تک پہنچو، پرائم منسٹر
اب پرائم منسٹر کے پیچھے پھر رہے ہیں اور سال لگ گیا پرائم منسٹر تک پہنچنے میں. پرائم منسٹر کے پاس پہنچے, وہاں پتہ چلا کہ یہ کام ہی ختم ہو گیا. پرائم منسٹر صاحب سنیے دے بات, ایک یہ راستہ ہے میرے لیے, اور ایک اللہ کے حبیب نے راستہ بتایا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا, سبحان اللہ کے حبیب نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات عالی پہ محنت کر کے دنیا کے ذلت والے راستے سے بچ جاؤ, در در پہ ذلیل ہونے سے بچا لو اپنے آپ کو, اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ سے ایسا تعلق بنا لو کہ جب تم 2 رکعت نماز پڑھ لو تو اللہ تمہاری نماز کے دوران ہی تمہارے کام کر دیا کرے, تمہارا مسئلہ کہیں پھنسے نہ. یہ راستہ اللہ کے حبیب نے بتایا تھا کہ کوئی ذلت کی بات ہی نہیں, تم اللہ پہ محنت کرو, اللہ پہ محنت کر کے اللہ سے ایسا تعلق بنا لو, اللہ سے تعلق بنا لو. اور خدا کی قسم لوگوں سے تعلق بنانا بہت مشکل ہے. ہم اسی دنیا میں پھرتے ہیں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں اسی دنیا کا رہنے والا آدمی ہوں, یہاں پھرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں دنیا میں لوگوں سے تعلق بنانا کتنی ذلت کی چیز ہے. کسی پرائم منسٹر تک پہنچنا کتنی ذلت کی چیز ہے, میں روز دیکھتا ہوں. اور اللہ تک پہنچنا کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے سیکھو, ابھی اللہ کو پکارو, یوں کہ اللہ یا اللہ. ابھی اللہ کا الف زبان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آن لائن ہو جاتے ہیں اسی وقت. خدا کی قسم اسی وقت اللہ کہتے ہیں بتا میرے بندے کیا کہتا ہے, حکم کرو. میرے دوستو, ہم نے یہ راستہ نہیں سیکھا, یہ راستہ نہیں سیکھا. ساری قوم ہار گئی, ہم ہار گئے, دھکے کھاتے پھر رہے, ذلیل ہو رہے, صبح دوپہر رات شام پریشان ہو رہے, مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ تعلق تو اللہ سے بنانا تھا, اللہ پہ محنت کرنی تھی. اور اللہ پہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ اللہ سے تعلق کوئی بنانا مشکل نہیں, صرف نافرمانی کے کام چھوڑ دو, صرف نافرمانی. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں. اب اللہ کے نبی کی دعا, اللہ کے نبی کی, ایک ہم جا رہے ہیں دعا کرانے, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. گیم ہمارے پاس تھی, کام تو ہمیں آتا تھا, لوگوں نے ہم سے سیکھنا تھا, ہم خود ہی بھول بھال گئے. اللہ کے نبی کے پاس آدمی ہے کہ یا رسول اللہ میرے دعا کر دیں. آپ نے فرمایا تجھے میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تیری ہر دعا ہی پوری ہو جائے کرے, تجھے ضرورت نہ پڑے کسی کے پاس آنے کی. اور کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا چھوٹی بات, چھوٹی بات, کوئی لمبا وظیفہ نہیں, کوئی رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا نہیں, کوئی رسوائی نہیں, کچھ نہیں. آپ نے فرمایا حرام کمانا حرام کھانا چھوڑ دو, تیری ہر دعا قبول ہوگی. بہت ختم. کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ اندازہ کرو ہماری دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو کیا مطلب ہوا کہ ہم اس نافرمانی والے کام سے باز نہیں آ رہے. جھوٹ بول کے کمانے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں, حالانکہ جھوٹ بول کے جو کاروبار کیا جاتا ہے میرے دوستو یہ حرام ہو جاتا ہے, یہ حرام ہو جاتا ہے. جس کے اندر حرام جا رہا ہے اس کی دعائیں سر سے اوپر نہیں جاتی, ادھر ہی رہ جاتی نیچے. جس طرح جس غبارے میں گیس والے غبارے ہوتے ہیں آسمان پہ جاتے ہیں, گیس جس میں تیزی, جب گیس ختم ہو جاتی تو اس کو ادھر پھینکتے ادھر ہی گر جاتے ہیں, آگے جاتے ہی نہیں. یہ فارمولا ہے. اللہ کے نبی نے ہر چیز کا فارمولا بتایا اور آسان بات بتائی. اللہ سے تعلق پیدا کر لو میرے دوستو, اللہ سے معلوم. اور یاد رکھو جب تک آخرت کا نظارہ سامنے نہیں ہوگا, اگر ہمارے سامنے آخرت نہیں ہوگی ہمیں دنیا کی سمجھ نہیں آ سکتی.
ہم دنیا کی ہی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، یہاں کی ناکامی کو ناکامی سمجھتے ہیں. ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے کہ یہ اس کا آخرت میں کیا ہوگا. یہ جو لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے کامیاب ہو گئے، بڑا یار کیسا ہم داد دے رہے ہیں اس کو، کیسا جھوٹ بولتا ہے کہ ماشاءاللہ سچ بنا کے رکھ دیا جھوٹ کو، ایسا جھوٹ بولا کہ سچ کر دیا. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. کیونکہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی بات سمجھ نہیں آنے کی. یاد رکھنا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. قرآن نے فیصلہ کر دیا. قرآن نے کہا یاد رکھو یہ اعلان ہے اس کائنات کے رب کی طرف سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور ایک دن سب نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کی طرف سے یہ ایک اعلان ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ کامیاب ناکام کون ہے، اپنی اپنی مرضی سے کامیابی ناکامی کا فیصلہ نہ کرنا. اس کا فیصلہ میں بتاؤں گا، رب مالک بتا رہا ہوں کہ جو قیامت والے دن جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا فقد فاز، صرف یہ کامیاب ہے. جو جہنم سے بچے گا یہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اگلا سوال یہ دل میں آتا ہے کہ پھر دنیا کیا ہے؟ تو آخرت کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں یار تسی آخرت کی گلاں کرتے ہو، اتھے کی گل کرو. فقد فاز آخرت نہیں، دنیا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، رہی دنیا کی زندگی جس کو تم سمجھتے ہو، الا متاع الغرور، یہ سوائے دھوکے کے کچھ ہے ہی نہیں. یہاں کی کوئی چیز اصلی نہیں ہے. خدائے پاک کی قسمیں یہ حکومتیں دھوکہ ہیں، یہ غریبیاں دھوکہ ہیں، یہ امیریاں دھوکہ ہیں. نہ کسی کی امیری اصل ہے، نہ کسی کی غریبی اصل ہے، نہ کسی کا مال اصل، نہ کسی کی غربت اصل، نہ کسی کی حکومت اصل، نہ کسی کی غلامی اصل نہیں ہے. یہ کس نے بنانے والا کہہ رہے ہیں یہ اصل نہیں، تم کہہ رہے ہو اصل. جس نے بنایا وہ کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ ٹھیک ہے. ہم صرف پاگل ہے کوئی. کرولا گاڑی آئی ہے، کرولا گاڑی. اب کرولا گاڑی والوں نے ساتھ بکلیٹ بھیجی ہے. اس نے کہا کہ جی یہاں اس کے پانی ڈلنا ہے، یہاں پیٹرول ڈلے گا، یہاں بریک آئل ڈلے گا، یہاں انجن آئل ڈلے گا. یہ جناب آپ کو لکھ کے بتا دیا ہے. اب اس سے موٹی بات میرے اور کوئی نہیں ہو سکتی. اب پانی بھی لے لیا، بریک آئل بھی لے لیا، انجن آئل بھی لیا، پیٹرول بھی لے لیا. یہ پتا کہ یہ چیزیں ڈلنی اس میں. لیکن کیا کیا یہ کہ جہاں پانی ڈالنا تھا وہاں پیٹرول ڈال دیا، جہاں پیٹرول ڈالنا تھا وہاں پانی ڈال دیا، جہاں انجن آئل ڈالنا تھا وہاں بریک آئل ڈال دیا. جب بریک آئل ڈالنا تو کیا ہوگا؟ چیزیں ساری موجود ہیں، گاڑی بھی موجود ہے، آئل بھی موجود ہیں، چیزیں بھی موجود ہیں. ترتیب غلط کر دی. ترتیب غلط کرنے سے گاڑی تباہ ہو جائے گی، چلے گی. ورنہ اگر اس گاڑی کے اندر ترتیب سے ہر چیز ڈالیں تو یہ خود بھی بھاگے گی اور ہمیں بھی لے کے ساتھ جائے گی. اور اگر ہم اس کی ترتیب صرف یہ نہیں کہ ہے نہیں پیٹرول ہے نہیں پانی ہے نہیں ہے سب کچھ، ترتیب غلط کر دی تو کیا ہوگا؟ ہمیں بھی پھنسا جائے گی، خود بھی پھنس جائے گی. اتنی موٹی بات ہمیں سمجھ آتی ہے. کرولا بنانے والے نے یہ کہا ہے. تو جس مالک نے اس انسان کو بنایا ہے وہ اس کی ترتیب بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کو صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اتنے بجے اس نے کام کرنا ہے، اتنے بجے اس نے یہ کرنا ہے، زبان سے اس نے یہ بولنا ہے، کان سے اس نے یہ سننا ہے، آنکھ سے یہ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، یہ کھانا یہ نہیں، وہ بتا رہا ہے. تو یہ اس کی بات سن ہی نہیں رہے، ہم اس کی بات سن ہی نہیں رہے. تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی پھنسایا ہوا ہے، خود بھی پھنسے لوگوں کو پھنسایا. برائن لارا یہاں آیا جب کرکٹ ٹیم میں پاکستان آتی تھی نا، برائن لارا یہاں آیا تھا. تو برائن لارے کو رائیونڈ لے گئے
رائبنڈ لے گئے، اس میں محمد یوسف بھی مسلمان ہو چکا تھا، تو لے گئے، تو انہوں نے جا کے جناب اپنا لارا وہاں رائبنڈ میں دیکھا، اس نے بڑا متاثر ہوا، پھر اس سے مجھ سے بات کی، ایک ہمارے اور جو ساتھی تھے انہوں نے بڑی تفصیل سے اس سے بیٹھ کے بات کی، تو لارے نے اسے کہا کہ لارے نے کہا کہ میں نے کچھ اسٹڈی بھی کیا ہے قرآن میں نے اسٹڈی کیا ہے، تو بڑا زبردست مجھے لگا یہ دین اور قرآن کی باتیں بہت شاندار، اور وہ جو زندگی قرآن نے بتائی ہے تھوڑا میں نے اس کو اسٹڈی کر کے مجھے بہت خوبصورت لگی، لیکن وہ جو زندگی قرآن نے بتائی ہے وہ زندگی والے لوگ نہیں مجھے کہیں نظر آئے، وہ کدھر ہیں؟ میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کدھر ہیں؟ اسلام تو بڑا خوبصورت ہے، مسلمان کوئی نہیں جن کی زندگی میں وہ اسلام ہو۔ میرے دوستو بھوک مجھے لگی ہے، میں کہہ رہا ہوں روٹی 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 روٹی، کھانا روٹی، پلاؤ، متنجن، اسے بھوک مر جائے گی؟ بھوک تو یہ کھانے سے مرے گی۔ ایمان اعمال مسلمان، ایمان اعمال مسلمان کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں کہ میرا امتی ہر گناہ کرے گا، جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے تو کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں ایسا جس کی زندگی 100% سچ پہ ہوں گے، کوئی ہے نظر نہیں کوئی آ رہا مارکیٹ میں، جھوٹ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ جو ہی آدمی جھوٹ بولتا ہے میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، زمین سے برکتیں اٹھ کے چلی جاتی ہیں، برکتیں اٹھ گئی۔ آج ہر آدمی حکومت کو بلیم کر رہا ہے، کہتا پی ٹی آئی آئی تباہ کر کے رکھ دیا، اس نے ہم نے کہا تھا یہ پی ٹی آئی کا قصور نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا نہ نون لیگ کا مسئلہ ہے، نہ پی ٹی آئی کا مسئلہ، مسئلہ میری ذات کا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمارے سارے مسئلوں کا حل میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ بک بھیج دی ہے، زندگی بھیج دی ہے، یہ مسئلہ یہ حل ہے، کر لو، آسان فارمولہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لے کے آئے ہیں، مبارک، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم صرف تمہاری عورتیں مرد وہ زندگی گزار کے دکھا دو جو اللہ کہہ رہے ہیں، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا میں عزت والی پاکیزہ زندگی نصیب فرماؤں گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دو ہی باتیں میرے دوستو، یا تو قرآن ٹھیک نہیں ہے یا ہم ٹھیک نہیں ہیں، فیصلہ آپ کر لیں کون ٹھیک نہیں۔ سورہ ہود، سورہ ہود میں تفسیر پڑھ رہا تھا، سورہ ہود میں، سورہ ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اب قوم عاد میں کیا ہوا تھا، 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی، بالکل خشک سالی اور بالکل فاقے آ گئے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، بڑا آسان فارمولہ ہے، تم توبہ کرو، توبہ کر لو اور اللہ کی فرما برداری پہ آ جاؤ بس۔ تو اللہ کے 2 وعدے ہیں، اللہ کے 2 وعدے، کیونکہ میں اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ نیک اعمال کا بدلہ جو ہے نا آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ پڑھ کے سورہ ہود پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں اللہ نے وعدے کیے۔ کیا وعدہ کیا کہ سب سے پہلے اللہ تمہیں دنیا میں وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو، تمہاری دنیا وسیع کر دے گا، آسمان سے پانی برسے گا، زمین سے غلے نکلیں گے، اللہ تمہاری مرضی کی زندگی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ پہلا وعدہ سن لو، تمہاری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، فکر نہ کرو۔ یعنی اللہ کی ماننے پہ، قرآن یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ماننے پہ
تمہاری دنیا بنے گی، پہلے دنیا بنے گی پھر آخرت بنے گی. اب ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یعنی ہوتا نا کہ بندہ جب کسی فالٹ کا احساس ہوتا ہے نا، فالٹ کا احساس ہو جاتا ہے. حالانکہ فالٹ ڈھونڈنا، فالٹ کو ڈھونڈ لینا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈائگنوز کرنا.